اب امت مسلمہ دو عبادتیں کرے گی، حج بھی قربانی بھی، اور ان دونوں عبادتوں کا تعلق ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہے۔ جیسے اس عمل کا تعلق حضرت ابراہیم کے عمل کے ساتھ ہے، ویسے ہی ان عبادتوں میں عقیدے کا تعلق بھی حضرت ابراہیم کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ جس کا عمل حضرت ابراہیم سے ملتا ہو اور اس کا عقیدہ حضرت ابراہیم سے نہ ملتا ہو، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، یہ جو میں زور اس بنیاد پر لگا رہا ہوں کہ ہم عمل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کریں گے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ بیٹے کے گلے پر چھری ابراہیم رکھتے ہیں، اللہ دمبے اور مینڈے کو ذبح کرواتے ہیں اور امت کو بیٹے کی قربانی کا ثواب دلواتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ عمل ہے جانور کو ذبح کرنا، عمل ہے گائے کو ذبح کرنا، عمل ہے مینڈے یا دمبے کو ذبح کرنا، لیکن عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، آپ کی قربانی، آپ کا خون بہانا، آپ کا یہ عمل کرنا خس خاشاک کی حیثیت بھی اللہ کے ہاں نہیں رکھتا۔ اس عقیدے کو حضرت ابراہیم کے عقیدے کے ساتھ ملانا ہے اور اس عمل کو حضرت ابراہیم کے عمل کے ساتھ ملانا ہے۔ جب عقیدہ اور عمل دونوں حضرت ابراہیم کے مطابق ہوں گے، تب آپ کی قربانی آپ کو پل صراط سے لے کے دوڑ پڑے گی اور جنت میں پہنچائے گی۔ لیکن یہ نظریہ رکھنا ضروری ہوگا جو حضرت ابراہیم نے پہلی دعوت میں کہا، لا یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یاد رکھیے، جس کی پکار کی جا رہی ہے، جس کی منت دی جا رہی ہے، جس کے پھیرے اور طواف کیے جا رہے ہیں، جس کی سور و پکار کی جا رہی ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے، اس میں تین صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ہر جگہ سے آپ کی پکار کو سنے، ہر ایک کی پکار کو سنے، وہ بولیوں کا محتاج نہ ہو، عربی پکاریں، اجمی پکاریں، پنجابی پکاریں، سرائکی پکاریں، سرگودا میں پکاریں، لاہور میں پکاریں، پاکستان میں پکاریں، کائنات میں اور دھرتی میں کسی کونے سے جانور پکارے، کسی کونے سے انسان پکارے، درخت پکارے، پتھر پکارے، آسمان والے پکارے، زمین والے پکارے، اور ایک ہی گھڑی میں پکارے، ساری کائنات اکٹھی ہو کر پکارے، میرا رب ایسا سمیع ہے کہ وہ ہر ایک کی پکار کو الگ الگ سنتا بھی ہے، ہر ایک کے حالات کو الگ الگ دیکھتا بھی ہے، اور ہر ایک کی ضرورت کو الگ الگ پورا بھی کر دیا کرتا ہے۔ جس میں یہ تین صفتیں ہوں گی، سمیع ہونے والی، البصیر ہونے والی، القدیر ہونے والی، وہی عبادت کے لائق ہوگا۔ اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھے بغیر کوئی لاکھ جانور قربانی کرے، اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اسی کی قربانی قبول ہوگی جو یہ عمل بھی کرے گا اور نظریہ بھی رکھے گا کہ ہر جگہ سے سنتا کون ہے، ہر جگہ سے دیکھتا کون ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا بھی کون کرتا ہے۔ بس یہی نظریہ آپ نے رکھنا ہے، اور اس کے بعد قربانی والا عمل کریں تب بھی قبول ہے، حج والا عمل کریں تب بھی قبول ہے۔